آئیے بچوں، آج میں آپ کو ایک گھمنڈی ہاتھی اور چیونٹی کی کہانی سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک گھمنڈی ہاتھی رہا کرتا تھا۔ ہاتھی کو اپنی طاقت پر بڑا ہی ناز تھا اور اسی غرور کی وجہ سے وہ جنگل کے باقی جانوروں کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ اسی لیے دن بھر سبھی جانوروں کو تنگ کرنا اس کا مشغلہ بن گیا تھا۔ ہاتھی بنا کسی بات کے جنگل کے جانوروں کو بہت پریشان کرتا اور خوش ہوتا، اور کوئی بھی اس کا کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ بس وہ اسی دن میں دن بھر جنگل میں ناچتا پھرتا، گنگناتا ہوا ادھر سے ادھر پھرتا رہتا تھا اور درختوں کی ٹہنیوں پر جھولتا اور سب کو ڈراتا رہتا۔ کبھی بندر کے پیچھے بھاگتا، کبھی لومڑی کو تنگ کیا، کبھی ہرن کو ڈرایا اور اونٹ کو تنگ کیا، اور کبھی خرگوش کو بھگایا، کبھی بالو کو دھمکایا اور پرندوں کو بھی درختوں سے اڑا دیتا تھا۔ یہاں تک کہ اس جنگل کا شیر بھی ہاتھی سے ڈرتا تھا۔ غرض یہ کہ جنگل کا ہر جانور ہاتھی سے تنگ آیا ہوا تھا اور ہاتھی سے ڈرتا تھا۔ ایک دن ہاتھی نے ایک طوطے کو پیڑ پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اب اس کے دماغ میں ایک بات آئی، کیوں نہ آج طوطے کو پریشان کروں، اور ہا 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 کر کے بولا، ابھی طوطے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ کون آیا ہے؟ میں اس جنگل کا سب سے زیادہ طاقتور جانور ہوں۔ چلو مجھے سلام کرو جھک کر۔ سارے جانور مجھ سے ڈرتے ہیں، چلو تم بھی ڈرو اور مجھے جھک کر سلام کرو۔ طوطا بولا، نہیں، میں نہیں مانتا، میں تمہیں کیوں سلام کروں؟ اچھا، میں تمہیں ابھی اپنی طاقت کا مزہ چکھاتا ہوں۔ اور ہاتھی نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے درخت کو اپنی سونڈ سے پکڑ کر زور زور سے ہلانا شروع کر دیا اور پورا درخت جڑوں سمیت اکھاڑ کر دور گرا دیا تاکہ طوطا کبھی بھی اس پیڑ پر نہ بیٹھ سکے۔ ہو 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 ہو، جاؤ اب اڑ جاؤ۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرے سامنے تم سب کمزور ہو۔ اور طوطا بیچارہ وہاں سے ٹیں ٹیں کرتا ہوا اڑ گیا۔ اب پتہ چلا نا میں کتنا طاقتور ہوں، اور میرے سامنے تم سب کچھ بھی نہیں ہو۔ اور پھر اس کے بعد ہاتھی آگے کو بڑھا۔ تو بچوں، ہر روز کی طرح ہاتھی ایک دن ندی کے کنارے پانی پینے چلا گیا۔ اس ندی کے کنارے چیونٹیوں کا مٹی کا ایک گھر تھا۔ ہاتھی ہر روز ان چیونٹیوں کو بہت تنگ کرتا اور ان کی راہ میں روڑے اٹکاتا۔ یہ چیونٹیاں ہر روز کھانے کا سامان اکٹھا کرتی تھیں۔ ہاتھی ان چیونٹی کو بہت پریشان کرتا۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہاتھی پانی پی رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک چیونٹی کھانا اٹھا کر اپنے گھر لے جا رہی ہے۔ ہاتھی کو مذاق سوجا اور سوچا، آج میں ان چیونٹیوں کو مزہ چکھاتا ہوں، اور بولا، ارے چونٹی، تم کیا کیا اٹھا کے لے کے جا رہی ہو؟ چیونٹی بولی، بارش کا موسم شروع ہونے والا ہے، اس موسم سے پہلے ہمیں بہت سا کھانا اکٹھا کرنا ہے، اس لیے کھانا میں اپنے گھر میں اکٹھا کر رہی ہوں۔ ہو 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 ہو، اچھا۔ پھر ہاتھی نے اپنی سونڈ میں پانی بھرا اور چیونٹیوں پر پھینکنا شروع کیا۔ چیونٹیاں چلاتی رہیں، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، مہربانی کر کے ایسا نہ کرو، ہائے ہمارا گھر، ہائے ہائے ہمارا کھانا، سب کچھ بہ گیا۔ پر ہاتھی جو ہے اپنی حرکت سے باز نہ آیا اور پانی پھینکتا رہا۔ ساری چیونٹیاں بھیگ گئیں اور سارا کھانا بھی ان کا جو اکٹھا کیا ہوا تھا وہ سب بہہ گیا اور برباد ہو گیا۔
हाथी जोर जोर से हंसता हंसता वहां से चला गया। चींटियों को बहुत गुस्सा आया और हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। अब बच्चों, एक दिन ऐसा हुआ कि हाथी नदी के किनारे सो गया। अब चींटी ने जब हाथी को सोते हुए देखा तो उसे भी एक तरकीब सूझी और वो हाथी की सूंड में घुस गई। और चींटी ने हाथी की सूंड में घुसकर हाथी को जोर जोर से काटना शुरू कर दिया और तब तक काटती रही जब तक हाथी दर्द के मारे उठ ना गया। अब चींटी काटती रही और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगा, आहा, आहा, कौन है? मेरी सूंड में कौन है? बाहर निकलो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। चींटी ने उसका चिल्लाना सुना, फिर भी वो काटती रही और नहीं निकली। अब हाथी को बहुत दर्द हो रहा था और वो वावेला मचाने लगा और रोने लगा। अब जब जंगल के जानवरों ने हाथी की आवाज सुनी, क्या बंदर, लोमड़ी, हिरन, ऊंट, खरगोश, हत्ता के शेर सब भागते हुए वहां पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि हाथी रो रहा है और चिल्ला रहा है तो सब जानवर बहुत खुश हुए और हाथी की इस हालत का बहुत मजा लेने लगे और सभी जानवर हंसने लगे। और हाथी चिल्लाता रहा और रोता रहा और उन सब के मिन्नतें करता रहा, बाहर निकलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाथी के इतना चिल्लाने पर भी चींटियां उसे काटती रही। हाथी बोला, जो कोई भी हो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, मैं फिर कभी किसी को तंग नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। हाथी के इतना गिड़गिड़ाने पर चींटी बाहर आ गई। हाथी इतना खौफजदा था कि उसने तमाम जानवर से और चींटी से माफी मांगी और शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। और फिर बच्चों, चींटी से सबक मिलने के बाद हाथी ने कभी भी किसी को तंग नहीं किया और सभी जानवर हाथी के दोस्त बन गए और वह खुशी खुशी जंगल में रहने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या लेसन मिलता है? हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताकतवर को अक्लमंदी से हराया जा सकता है। जैसा कि चींटी ने अपनी अक्लमंदी से हाथी को हरा दिया,